فوج صاحب اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مخاطب فوج نہیں تھی، ہماری مخاطب یہ حکومت تھی۔ آپ بطور وزیر دفاع سمری موو کریں گے، آپ کمپرومائزڈ ہیں، نواز شریف اپروول دیں گے، وہ مفرور ہیں، آصف زرداری صاحب پر خود الزامات ہیں، تو یہاں سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، فوج کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ آرمی چیف تعینات کریں گے۔ میں شروع میں ہی آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی سلسلہ ہے یا دوسری قسط ہے اس بیان کی جو شہباز گل صاحب نے دیا تھا۔ اس میں جو ہے رینک اینڈ فائل جو ہے پاکستان آرمی کا اور پاکستان آرمی کی جو ہیرارکی ہے اس میں جو ہے ایک تصادم پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی۔ اب یہ سیکنڈ جو انسٹالمنٹ آئی ہے جو عمران خان صاحب نے خود کی ہے، خود لانچ کی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کی آرمی جو ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کے جو 5 جرنیل جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں وہی ریکمینڈ ہوں گے۔ کوئی کبھی یہ ہوا نہیں ہے کہ نیچے سے لوگ ریکمینڈ ہوں۔ پینل آتا ہے، اس پینل سے پرائم منسٹر جو ہے ود دا کنسلٹیشن آف دا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، خوش قسمتی ہے میرے لیے، یہ باعث عزت ہے، باوجود میرے مخالفین جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو ہیں اپوائنٹمنٹس جو ہیں جنرل رحیل کی اور جنرل باجوہ کی، اس میں انوالو رہا بصیغت وزیر دفاع کے۔ تو نہ اس وقت بیانڈ 5 پرائم منسٹر نواز شریف گئے، اس سے پہلے بھی جنرل مشرف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی جو ہے نا بیانڈ 5 جو ہے میاں نواز شریف نہیں گئے۔ جو 5 بہترین جو ہے 3 اسٹار جنرلز جو ہیں سینئر موسٹ، میں بہترین سے میری مراد ہے جو سینئر موسٹ جو ہیں ان میں سے اپوائنٹ ہوئے۔ اس سے پہلے آصف نواز جنجوعہ مرحوم جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ بھی ایک بہترین جرنیل تھے اور سینئر موسٹ جرنیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اسی لسٹ سے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے۔ تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ پاکستان آرمی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں سینئر موسٹ جنرلز کی اس کے بیانڈ گیا ہو۔ ماضی میں ہوا ہے، جنرل ضیاء صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس میں ذرا ڈیپ جا کے 11ویں 12ویں نمبر پہ تھے جنرل ضیاء صاحب اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ میرا خیال ہے کوئی 1-2 اور ہو سکتا ہے واقعات اس طرح کے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اوور لاسٹ 75 ایئرز اس سے کوئی اس کے روح گردانی کی گئی ہو۔ مگر اس دفعہ بھی آپ لوگ پھر اسی پریکٹس کو فالو کرنے لگے ہیں کہ جو ٹاپ 4 ٹاپ 5 ہیں اسی میں سے آرمی چیف ہوگا؟ بالکل، دیکھیں بالکل جی، بنیادی طور پہ اسی پریکٹس کو پچھلے 2 جو تھیں اپوائنٹمنٹس جو ہیں، میں نے آپ کو 2013 2018 کی بات بتائی ہے، 2016 کی ناٹ 18 16 کی بات بتائی ہے، اس میں یہی فالو کیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 75 سال میں عمومی طور کے اس ٹریڈیشن کو فالو کیا گیا ہے اور اس سے روح گردانی نہیں کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس دفعہ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ، موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد جو ہے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ یہ پیش از وقت ابھی تقریباً 3 ماہ باقی ہیں۔ اس چیز کو اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ جو شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان آرمی کو اٹیک کرنے کا، پاکستان کی ڈیفنس فورسز کو اٹیک کرنے کا، وہ جو ہے وہ اب ٹاپ تک جو ہے اس کو لے گئے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر لیٹس سے جو عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ جی ہم جو ہے کوئی اپنی جو ہے غلطیاں، چوریاں، ڈاکے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے جو ہے اپنی مرضی کا، ہماری مرضی جو ہے وہ بیانڈ جو ہے 5 کس طرح آ سکتی ہے؟ اور کیا وہ یہ ایک سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان 5 میں بعض لوگ محب وطن ہیں اور بعض لوگ محب وطن نہیں ہیں، یا بعض لوگ تگڑے ہیں اور وہ بعض لوگ تگڑے نہیں ہیں، بعض لوگ فیورٹ ہیں اور بعض لوگ فیورٹ نہیں ہیں؟ یہ سجیشن تو عمران خان صاحب دے رہے ہیں نا کہ ان 5 میں کوئی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔
میں نے آج ایک اور پروگرام پہ بھی بات کی کہ میں نے 5 جب ڈوزیئر جو ہے میرے سامنے آئے لاسٹ جب باجوہ صاحب کی اپائنٹمنٹ کا سلسلہ تھا تو سیکرٹری ڈیفنس سے اس وقت جنرل ضمیر، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جنرل صاحب آپ بتائیں کہ ان میں سے کوئی کون سا جنرل جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ جو 3 اسٹار جنرل مان جاتا ہے پاکستان آرمی میں they are all eligible and capable of becoming the chief. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں 5 جو آپ کو ڈوزیئرز ہم دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، یہ 19.5-20 کا فرق ہو سکتا ہے. they are all capable اور ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس وقت ذرا کمپلیٹ کر لیں پلیز، 10 سیکنڈ دے دیں، 10 سیکنڈ دے دیں. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے ان سے کہا آپ کی کوئی چوائس، انہوں نے کہا جی میرے یہ سارے کورس میٹ ہیں، they are all very good soldiers، اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے 2nd لیفٹیننٹ سے لے کے 3 اسٹار جنرل تک پاکستان آرمی کو سرو کیا ہوا ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی اگر آپ پک کریں گے تو ہیل بھی اس کی جو کیپیبلٹیز جو ہیں سب کی ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ آدھا کا فرق ہو سکتا ہے، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، 19.5-20 کا ہو سکتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ خود خرم دستگیر صاحب نے بھی تو آپ کی حکومت آنے کے بعد کہا نا کہ آپ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ سب کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے تھے، اور آج وہ شاٹ جو ہے وہ خود فواد چودھری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں سنایا بھی کہ جو ملک کے سیاسی معاملات تھے اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی تھی. اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا. اگر یہی حالات رہے آپ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوتے تو ڈر تو آپ لوگوں کا بھی نومبر کو لے کے تھا کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لگاتے اور پھر ایک 15 سال کا پلان ہوتا. دیکھیں جی بالکل میں تو پانچوں کی میں سمجھتا ہوں کسی کی حب الوطنی پہ، کسی فوج کے، چاہے وہ ایک سپاہی ہو چاہے وہ 3 اسٹار جنرل ہو، فوجی کی حب الوطنی کے اوپر شک کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی یا اس سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ اور اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ناانصافی. جو لوگ جان دیتے ہیں، دیکھیں ان کے پروفیشن کی مین جو کمٹمنٹ ہے، جو جس کو کہتے ہیں جس کے اوپر سارا ان کا کیریئر یا ان کا پروفیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہے کمٹمنٹ ٹو لے دیئر لائف فار دا کنٹری. پاکستان کی دفاع کے لیے، سرزمین کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنا، یہ ان کا بالکل بیسک. کسی اور پروفیشن میں، میرا مطلب سول جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان میں بھی ہے، لیکن جو فوج کا جو ہے پچھلے یہ دہشت گردی کی جنگ میں 11,000 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. اگر یہ لوگ حب الوطن نہ ہوتے یا ان کی حب الوطنی مشکوک ہوتی، ان میں یہ 5 جرنیل جو ہے جنہوں نے آنا ہے، سینئر موسٹ جرنیلوں نے جن کے نام آنے ہیں، یہ ایز لیفٹیننٹ کرنل جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. کسی بھی پاکستانی میجر جنرل جی خواہ صاحب کسی بھی پاکستانی کی حب الوطنی پہ نہیں شک کیا جا سکتا، مگر ان کا معاملہ سیدھا ہے نا. خان صاحب کوئی ڈھکی چھپی تو رکھ نہیں رہے ہیں. وہ واضح طور پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جمہوری کام کرے گا آرمی چیف یا نہیں کرے گا. ان کی تو سیدھی سی ایک اب موقف ہے کہ فوج اگر نیوٹرل ہے تو انہیں قبول نہیں ہے. وہ نیوٹرل کہہ کر ہی ان پر تنقید کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف صاحب لگائے تھے. جنرل باجوہ صاحب سے بھی وہ 3-4 مہینے پہلے تک مطمئن تھے، مگر اب نہیں ہے کیونکہ انہیں نیوٹرلٹی نہیں ہو رہی ہے برداشت. وہ تو کہتے ہیں خدا آخرت میں سوال پوچھے گا کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. تو عمران خان صاحب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا اگلے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہی وہ ایک نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کے مقابلے میں نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نئے آرمی چیف پر پہلے سے ہی دباؤ ڈال دیں گے کہ وہ کریں جو کہ خان صاحب چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ایک پرزمپشن ہے. میں آئی ٹینڈ ٹو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری ود دیٹ. یہ نہیں بنے گا، یہ نیریٹو جو ہے نہیں بنے گا. اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریکمنڈیشن جو ہے فوج کی ریکمنڈیشن میں سے کوئی نہ کوئی نیا چیف جو ہے پک کیا جائے گا. عمران خان صاحب جو ہے یہ سارا جو تفریق پیدا کر رہے ہیں، ان 5 یا 6 جتنے بھی نام ہیں سینئر جنرل جو ہیں سارے اس وقت 3 اسٹار جنرل جو ہیں، ان میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پارٹیزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ نہیں ہیں. ان لوگوں کو ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ان میں کوئی لوگ جو ہے محب وطن ہے، کوئی محب یہ حب الوطنی کا ٹھیکہ عمران خان کے پاس کیسا آ گیا جناب؟ یہ حب الوطنی تو ان کی جو ہے مشکوک ہے اس وقت جو انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو ہے ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی ہے.
اس میں محسن لغاری نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ملک کے خلاف تو کوئی ملک کا نقصان تو نہیں ہوگا، اور اس کا جواب کیا ملا کہ یہ ہمارے چیئرمین کو اندر کر رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں۔